والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج کا سوال اور اس کا جواب، سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں؟ یہ سوال مذاہب یا عالمی امور کے متعلق کسی بحث میں بالواسطہ یا بلا واسطہ مسلمانوں کے بارے میں کیا جاتا ہے، بلکہ یہ سوال سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کے دور کہ لوگوں نے اسلام کو دہشت گرد مذہب جو ہے اس کے طور پر مشہور کر دیا ہے۔ راسخ العقیدہ اور بنیاد پرست مسلمانوں کا ذکر تمام ذرائع ابلاغ میں بار بار کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق افتراء پردازی کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک بے بنیاد پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف امتیاز اور تشدد کا باعث بنتا ہے۔ اس کی ایک مثال اوکلاہوما میں ہونے والے بم دھماکوں کی ہے، جس کے بعد امریکی میڈیا نے مسلم دشمنی کی مہم چلائی۔ اسے مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کی سازش قرار دیا گیا، جبکہ تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ مجرم خود امریکی فوج کا ایک سپاہی تھا، کوئی مسلمان یا مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والا کوئی بندہ نہیں تھا۔ بنیاد پرستی ہے کیا؟ فنڈامنٹلزم یعنی جس کو کہتے ہیں، بنیاد پرست ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے عقیدے اور نظریے کی مبادیات یعنی بنیادی باتوں سے پوری طرح واقف ہو۔ جس نظریے پر وہ ایمان رکھتا ہے اس نظریے کو باوضاحت جاننے والا اصطلاحی طور پر اس کو بنیاد پرست قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ بنیادی باتوں کو جاننے والا ہو بلکہ ان پر کاربند بھی ہو۔ اگر ایک شخص اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے طب کی مبادیات کا علم ہونا چاہیے۔ کوئی بھی اچھا ڈاکٹر اگر اپنے علم کی بنیادی اساسی باتوں کو نہیں جانتا تو وہ اچھا ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے؟ اسی طرح ایک اچھا ریاضی دان میتھمیٹکس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاضی کی مبادیات سے اچھی طرح واقف ہو۔ گویا ایک ڈاکٹر کو طب میں اور ایک ریاضی دان کو ریاضی کے شعبے میں فنڈامنٹلسٹ یا بنیاد پرست ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک سائنسدان کو سائنس کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں اسے سائنس کے میدان میں بنیاد پرست ہونا چاہیے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ایک شخص کا بنیاد پرست ہونا ضروری ہے، یعنی وہ دین کی مبادیات کو جانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اسلام سلامتی سے نکلا ہے، جس کا مطلب امن و عطشی کا ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، جس کے بنیادی اصول اس کے پیروکاروں کو تنقید کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں امن قائم کریں اور اسے فروغ دیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کو مبادیات دین جاننا چاہیے اور اس سے دین اسلام سے جو امن کے اصول سے موصول ہوتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ سماج دشمن عناصر کے لیے اسے سخت گیر ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں امن اور عدل و انصاف کو فروغ مل سکے۔ یہ عالمی پروپیگنڈا ہے جو اسلام کے اوپر صدہ سال سے مختلف انداز سے ہمارے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اور پھر ان الزامات کے لیے ہمارے اندر سے ناسمجھ لوگوں کی مثالیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ ہمارے اندر سے وہ اپنے لیے ایسا ماحول کریٹ کرواتے ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کے وہ جو غلط فلسفہ ہمارے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں اس کو وہ لوگوں میں یہ کہہ کر اس کو مشہور کر سکے کہ
کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ بنیاد پرستی کی اصطلاح جو ہے یہ اصل میں عیسائیوں کے مختلف فرقوں کی ایک دوسرے پر لگائے جانے والے الزامات کے صورت میں بنائی گئی تھی۔ یعنی عیسائیوں میں جو فرقہ پرستی ہے، جو مختلف گروہ ہیں، ان کے اندر یہ اصطلاح بنیاد پرستی کی اصطلاح سب سے پہلے استعمال کی گئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بارے میں لکھا ہے کہ ویبسٹر کی انگریزی ڈکشنری کے مطابق فنڈامنٹلزم یا بنیاد پرستی ایک تحریک تھی جو 20ویں صدی کے شروع میں امریکی پروٹسٹنٹوں کے اندر اٹھی۔ یہ تحریک جدیدیت کے خلاف رد عمل تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ صرف عقائد اور اخلاق بلکہ تاریخی ریکارڈ کے حوالے سے بھی بائبل کی غلطیوں سے پاک ہونے پر زور دیتے تھے۔ یہ جو فرقہ تھا آج بھی موجود ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ بائبل کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، اور وہ اس میں شدت پسند تھے۔ وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ بائبل کا متن ہو بہو اللہ کے الفاظ ہیں اور اس میں کوئی انسان کی مداخلت، الفاظ کی مداخلت نہیں ہے۔ اس طرح بنیاد پرستی پر ایک ایسی اصطلاح ہے جو سب سے پہلے عیسائیوں کے گروہ کے لیے استعمال کی گئی، جو یقین رکھتے تھے کہ بائبل لفظ ب لفظ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی غلطی یا تحریف نہیں ہے۔ لیکن بعد میں آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر انہوں نے اس مفہوم کو مسلمانوں پہ چسپاں کر دیا، جو کہ ان کا اپنا ایک دوسرے پر لگائے جانے والا الزام تھا یا حقیقت تھی، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کو اسلام کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں لکھا ہوا ہے کہ کسی مذہب، خاص طور پر اسلام کے قدیم یا بنیادی نظریات پر سختی سے کار بند ہونا بنیاد پرستی ہے۔ یہ ان کی ڈکشنری ہے۔ اس طرح مغربی دانشوروں اور میڈیا نے بنیاد پرستی کی اصطلاح کو عیسائیت سے الگ کر کے خاص طور پر اسلام سے وابستہ کر دیا۔ اس میں ان کے مقاصد تھے، اور وہ مقاصد یہ تھے کہ اسلام جو دلیل سے، پیار سے، محبت سے، اچھائی سے لوگوں کے دلوں میں اندر داخل راسخ ہو سکتا تھا، اس کو انہوں نے پروپیگنڈے کے ذریعے سے اس کو دور کرنا تھا، اور ایک ایسی فضا جو تھی وہ لوگوں میں جو ہے وہ ہموار کرنی تھی، خاص طور پہ یورپ کے اندر۔ اس کے بعد انہوں نے ان ایڈوانس آگے بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر جو ہے ان کے معاشروں کے اندر اس بات کو وہ پاپولر کیا اور ان کے اوپر الزام لگائے، اور مسلمانوں کے اندر ایسی خفیہ تنظیمیں پیدا کی کہ جن کے بارے میں نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو فنڈ کون دیتا ہے، ان کو وہ فتوے کہاں سے ملتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ خودکش حملے ہوتے ہیں، اور ان میں سے کتنے مسلمان ہوتے ہیں، اور ان میں سے کتنے مسلمان دانستہ طور پر یہ عمل کرتے ہیں، اور ان میں سے کتنے مسلمانوں سے یہ عمل اس بنیاد پر کروایا جاتا ہے کہ ان کو ایک دھوکہ دہی کے ذریعے سے ان کو کچھ چیزیں ایسی سمجھائی جاتی ہیں کہ وہ اس طرح کے اقدامات ہیں وہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام بنیاد پرست ایک جیسے نہیں ہوتے اور نہ ان کو ایک جیسا کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بنیاد پرستوں کو اچھے یا برے گروہ میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بنیاد پرست کی کسی گروہ سے وابستگی کا انحصار اس کے متعلقہ شعبے اور سرگرمی پر ہے جس میں وہ بنیاد پرستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک بنیاد پرست ڈاکو یا چور اپنے پیشے میں بنیاد پرست ہوتا ہے جو معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے اور اس کے لیے ناپسندیدہ ٹھہرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک بنیاد پرست ڈاکٹر معاشرے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور بہت معزز ہوتا ہے۔ یعنی وہ ڈاکٹر جو اپنی طب کی تعلیمات کو جانتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ بھی اصل میں کسی بنیاد کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان بنیادوں کے نتیجے میں لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک چور اور ڈاکو اور یہ پروپیگنڈا کرنے والے پیچھے بیٹھے ہوئے جو ظالم ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں اور اس سے معاشرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ خود جو ہے وہ بنیاد پرست ہوتے ہیں اور دہشت گرد جو ہے وہ ہوتے ہیں، جس کا کہ مسلمان معاشرہ شکار ہے۔ ہمیں بنیادی باتوں پر عمل کرنے پر فخر ہونا چاہیے۔ ہمیں یورپ کی اصطلاحات کے اوپر
بہت زیادہ